السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حج کا طریقہ سمجھانے جا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ 8ویں ذی الحجہ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھیں اور تلبیہ کہنے لگ جائیں۔ احرام باندھ کر اب سیدھے مینا جانا ہے۔ مینا میں 5 وقت نماز پڑھنا اور اس مدت میں مینا ہی میں ٹھہرے رہنا سنت ہے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر بھی پڑھنا ہے۔ یہ نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی۔ یہ حکم باہر سے آنے والوں اور مکہ مکرمہ میں مقیم سبھی کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے بھی حج کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پوری نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ واضح رہے کہ مینا میں 9 ذی الحجہ کی رات کا قیام واجب نہیں ہے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ 9ویں تاریخ کی صبح طلوع شمس کے بعد اب عرفہ کو روانہ ہونا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو تو میدان عرفات میں جانے سے قبل مسجد عرفہ جائیں۔ ان تمام اوقات میں برابر تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مسجد میں امام کا خطبہ سنیں اور ظہر اور عصر کی نماز قصر اور جمع کے ساتھ ظہر کے وقت پڑھیں۔ اگر مسجد میں جانا مشکل ہو تو اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز قصر اور جمع کے ساتھ پڑھے۔ اگر ہو سکے تو وہ تمام لوگ جو مسجد میں نہ جا سکیں مل کر پڑھ لیں اور خطیب کی آواز خیمے سے سن لیں۔ نماز ظہر و عصر سے فارغ ہو جانے کے بعد کچھ کھا لے سکتے ہیں اور پی لے سکتے ہیں۔ ضروریات سے فارغ ہو کر ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ دن بہت ہی مبارک اور سال کا سب سے افضل دن ہے، اس لیے اسے غفلت اور لہو و لعب میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر کلام جو ہم نے اور ہم سے قبل نبیوں نے کہا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عرفہ کے میدان میں کہیں بھی ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور فرمایا وقفت ہاہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوں اور پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جبل عرفات جسے جبل رحمت بھی لوگ کہتے ہیں، اس پر چڑھنا، وہاں نماز پڑھنا وغیرہ بدعت ہے۔ جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفہ سے واپس ہوں۔ عرفات سے رخصت ہو کر مزدلفہ میں ٹھہریں۔ واضح رہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے حج کا رکن کہا ہے، لہذا اسے دھیان میں رکھنا ہوگا۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بطن محصر کے علاوہ پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ضرورت کے مطابق کچھ کھا پی کر اسی میدان میں آرام کریں، اور اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے بلکہ آرام کرنا چاہیے۔ 10ویں ذی الحجہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آئیے ہم آپ کو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز فجر عام دنوں کے مقابلے میں جلدی پڑھی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر تسبیح و تحلیل اور دعا میں دیر تک مشغول رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس جہاں آج مسجد ہے دیر تک کھڑے رہے، دعا کرتے رہے اور دعا میں مشغول رہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حتیٰ کہ بالکل اجالا ہو جائے۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو۔ جن کے ساتھ عورتیں اور بچے ہوا کرتی ہیں وہ آدھی رات کے بعد تقریباً 1:30 یا 2 بجے مزدلفہ سے مینا کے لیے رخصت ہو سکتے ہیں۔ رخصتی میں جلد بازی، تیز رفتاری اور بھیڑ بھاڑ قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ تلبیہ اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ مینا پہنچ کر اس دن حاجی کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام یوم الحج الاکبر رکھا گیا ہے۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا یہ مینا کی طرف سے سب سے آخری جمرہ اور مکہ کی طرف سے سب سے پہلا جمرہ ہے، اور قربانی بھی کرنا ہے اسی دن۔ اگر بینک میں پیسہ جمع کر دیا ہے تو اس کام سے حاجی کو فرصت ہے۔ اور تیسرا کام سر منڈانا ہے یا بال کو چھوٹے کرنا ہے، بشرطے کہ پورے سر کے بال چھوٹے کرائے جائیں، لیکن منڈانا افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح طواف افاضہ بھی کرنا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کام جس ترتیب سے ہم نے بتائے ہیں اگر اسی ترتیب سے انجام دیے جائیں تو سنت ہے، البتہ ضرورت کے پیش نظر ان کاموں کو آگے پیچھے کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کنکری مارنے کے لیے کنکریاں مینا اور مزدلفہ میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ ان اعمال میں صرف کنکریاں مارنا ایک ایسا عمل ہے جسے یوم النحر کو شام ہونے سے قبل یا بحالت مجبوری رات کو بھی مار سکتے ہیں۔ باقی دوسرے اعمال ایام تشریق میں سے کسی بھی دن کیے جا سکتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ اب اس کے بعد سے تلبیہ کہنا سنت نہیں ہے، بلکہ تکبیر اور تحلیل کہنا مشروع ہے۔ کنکری کا دھونا اور یہ سمجھنا کہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی لینا سنت ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا بدعت ہے۔ ہر کنکری الگ الگ ماری جائے اور مارتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کنکری مارنے کے لیے اس طرح کھڑا ہو کہ خانہ کعبہ بائیں طرف ہو اور مینا دائیں طرف ہو۔ ضروری ہے کہ کنکری حوض میں گرے، اگر ستون سے لگ کر باہر آ گئی تو وہ کافی نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنے، بال کاٹنے اور طواف افاضہ میں سے کوئی 2 کام بھی کر لینے کے بعد تحلل اول حاصل ہو جائے گا، اور 3 کام کر لینے کے بعد حاجی مکمل طور پر حلال ہو جائے گا۔ حاجی کے لیے سنت ہے کہ ایام تشریق میں دن و رات مینا میں گزارے۔ اگر یہ کام مشکل ہو تو کم از کم ایام تشریق کی راتیں یا ان کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا واجب ہے۔ اب 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ان دنوں میں کیا کام کرنا ہے آئے ہم بتا رہے ہیں۔ مینا میں رات گزارنا یا رات کا اکثر حصہ گزارنا، اگر کہیں جگہ نہ مل سکے تو مینا سے قریب تر جگہ میں رات گزارنا ہوگا۔ ایام مینا میں کنکری مارنا، واضح رہے کہ ایام تشریق میں تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ ایام تشریق میں کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ اگر مجبوری ہو تو رات میں بھی ماری جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جمرہ صغریٰ جو مسجد خیف کے قریب ہے، اس کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارے جائیں۔ اس طرح کے شمال کی طرف سے آئے، مینا بائیں طرف ہو، بیت اللہ دائیں طرف ہو اور کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے۔ کوشش ہو کہ کنکری حوض میں گرے، پھر دائیں طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعا میں مشغول رہے، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس جائے اور وہاں
اور اسے بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارے، اس طرح کہ جنوب کی طرف سے آئے، مینا دائیں جانب ہو اور بیت اللہ بائیں جانب ہو، کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے، پھر کچھ آگے بڑھ کر جمرہ وسطیٰ کو اپنے دائیں کر کے قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعا میں مشغول رہے، پھر جمرہ کبریٰ کے پاس آئے اور جنوب کی جانب سے اسے بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد وہاں دعا وغیرہ کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ سیدھے واپس آنا ہوگا۔ یہی طریقہ 12ویں دن یعنی ایام تشریق کے دوسرے دن بھی ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ کنکری مارنے میں ترتیب کو مد نظر رکھا جائے۔ 12ویں تاریخ کو کنکری مار کر اگر سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل جائے تو تیسرے یا 13ویں رات مینا میں گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہو گیا اور مینا سے نہیں نکلا تو تیسری رات گزارنا اور تیسرے دن کنکریاں مارنا واجب ہوگا۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری طواف اور اس کے بعد 2 رکعات نماز جسے طواف وداع کہتے ہیں کرنا واجب ہے۔ ضروری ہے کہ یہ طواف سب سے آخری کام ہو، اس طواف کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہونا درست نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں کے حج کو عمرے کو توفیق بخشے اور پھر ان کے حج اور عمرے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔